دو ہی میرے خیال میں دو ہی ہماری ہوئی تھی احادیث۔ ایک منٹ دیکھ لیجیے، ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الولیمۃ، الفصل الاول۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، ایک منٹ چلیے۔ وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا نشان دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کا مہر گٹھلی کے برابر سونا مقرر کیا ہے۔ فرمایا اللہ برکت دے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہو۔ اچھا، ولیمے کے بارے میں کیا حکم تھا کہ ولیمہ اکثر علماء کے نزدیک مسنون ہے، جبکہ بعض علماء اسے مستحب قرار دیتے ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک جو ولیمہ کرنا ہے وہ واجب ہے۔ تو اس کے متعلق مختلف اختلافی اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ولیمے کا اصل وقت یعنی دخول کے بعد ہے، یعنی میاں بیوی کی آپس کے جو صحبت کے بعد کا وقت ہے وہ ولیمے کا وقت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ولیمہ عقد نکاح کے وقت کھلانا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ عقد نکاح کے وقت بھی کھلانا چاہیے اور دخول کے بعد بھی۔ اور پھر آگے احادیث بھی آئیں گی کہ 2 دن سے زائد ولیمے کو دکھاوا کہا گیا ہے، اس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، مکروہ کہا گیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 2 دن تک کھلایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کھلانا مکروہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں 1 ہفتہ تک کھلانا مستحب ہے۔ لیکن اس میں صحیح بات کیا کہی جائے گی کہ جو خاوند ہے اس کی استعداد کے اوپر ہی ہے کہ وہ اگر صرف ایک ہی وقت پر اکتفا کر سکتا ہے تو پھر وہ ایک ہی وقت پر یعنی کھانا دے گا۔ اگر وہ کئی دن تک کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہے تو کئی دن تک وہ دے سکتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، تو اب یہاں پر بھی اس حدیث شریف میں کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا اور اس میں انہوں نے ایک مہر گٹھلی کے برابر سونا مقرر کیا۔ اس کی تشریح ہو چکی ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں، بس احادیث پڑھ لیتے ہیں، اور جہاں تک ہم نے مطالعہ کر لیا تھا اب اگلی احادیث کا اس کی ہم تشریح کریں گے۔ وعنہ قال ما اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على احد من نسائه ما اولم على زینب اولم بشاتین۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کا ولیمہ اتنا نہیں کیا جتنا کہ حضرت زینب کے نکاح میں کیا، ان کا ایک بکری کے ساتھ ولیمہ کیا۔ وعنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فشبع الناس خبزا ولحما۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا جس وقت زینب بنت جحش سے نکاح کیا، لوگوں کا پیٹ گوشت اور روٹی سے بھر دیا۔ اس کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی، متفق علیہ سے۔ وعنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيث۔ اسی طریقے سے وأولم عليها بحيث، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا، ان سے نکاح کیا اور ان کا مہر آزاد کرنا مقرر کیا۔ ان کے نکاح میں حیث کے ساتھ ولیمہ کیا۔ حیث ایک قسم کا یہ ہے کہ اس کو جو اور کھجور کے ساتھ کھجور کا اور گھی کو اور اقت بھی ایک جو ہے پنیر کی طرح کا ہوتا ہے،
یعنی دہی سے وہ بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مکس کر کے جو بنتا ہے وہ ہیس کہلاتا ہے، ایک قسم کے حلوے کا نام ہے، اس کے ساتھ ولیمہ کیا۔ اچھا، حضرت صفیہ حیی ابن اخطب رضی اللہ عنہا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ حیی ابن اخطب کون تھا؟ یہ خیبر میں جو بنو قریظہ اور بنو نذیر تھا اس کے سردار تھے۔ تو جب یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا کی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہاتھ لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی کے طور پر ان کی ملکیت میں آئی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دے دیا گیا۔ اچھا، اب اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کرام میں کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، آزاد کر کے اسے نکاح کر لے اور اس کی آزادی کو ہی اس کا مہر مقرر کرے، تو کیا جائز ہے یا نہیں جائز؟ صحابہ کرام، چند صحابہ کرام کی جماعت اور بعض علماء کرام اس حدیث کے ظاہری مفہوم کو لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، کہ اگر کوئی کسی لونڈی سے باندی سے نکاح کرے اور کو آزاد کر دے اور اس کی آزادی کو اس کا مہر قرار دے دے تو یہ چیز جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک کیا ہے کہ وہ اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں۔ وہ کیا تعویل ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی جو آزادی کا مہر قرار دیا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک استثنائی صورت تھی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مختص ہے، خاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، خصوصیات میں سے ہے، کسی اور کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہوگا ہمارے نزدیک کہ اگر کوئی اس طریقے سے کر دے، اپنی لونڈی کو آزاد کر دے اور اس کے ساتھ نکاح کر لے، اس کی آزادی کو اس کا مہر قرار دے، تو اور لونڈی اس سے نکاح کر لے یعنی قبول کر لے، تو آزاد ہونا تو اس کا صحیح ہو جائے گا، لیکن نکاح کے معاملے میں بھی اب اس نے آزاد کر دیا اور آزاد کے بعد پھر اس سے نکاح کیا، تو اب نکاح کے معاملے میں بھی وہ خود مختار ہوگی، کیا وہ نکاح کو رکھنا چاہتی ہے یا نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ دوسری بات، مہر کا جو آزادی مقرر کی تھی وہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، اس کو مہر مثل دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے معاملہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، وعنہ قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینة 3 لیال یبنى علیہ بصفیة فدعوت المسلمین الى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالإنطاء فبسطت فألقي عليه التمر والإقط والسمن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اور مدینہ کے درمیان میں ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفیہ لائی گئیں، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو ان کے ولیمے کی طرف بلایا، اس میں روٹی اور گوشت نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے دسترخوان بچھانے کا حکم فرمایا، دسترخوان بچھائے گئے، پھر ان پر کھجوریں، پنیر اور گھی ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک وہی ہی اس کا جو بتایا جا رہا ہے کہ کھجور، پنیر اور گھی کا یہ حریرہ سا حلوہ نما کھانا ہوتا ہے، اس کو بنا کر یہ ان کو دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے یہ تو ان لوگوں کے لیے نمونہ ثابت ہوگا کہ اس طریقے سے اگر دو سیر جو تھے اور 2 سیر جو کے برابر اتنے ہی کے ساتھ ولیمہ کیا گیا، یعنی یہ جو غریب لوگ ہیں ان کی دلجوئی کے لیے ہے کہ اگر اتنی استعداد ہو کہ اتنی ہی چیز سے کر سکتے ہو تو کر لو، دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف امیروں کو بھی یہ حوصلہ افزائی کی گئی کہ اگر کسی کے پاس اتنی استعداد ہے کہ وہ اچھا پیٹ بھر کر اور اچھا کھانا کھلا سکتا ہے، تو اس کے اندر بھی سنت کا نمونہ ہمیں کیا ملتا ہے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ولیمے سے، کہ انہوں نے گوشت اور بکری کے ساتھ ان کا ولیمہ کیا۔ تو یہ صورت نہ ہو کہ اب اس طریقے سے کرنے کے لیے کہ میں بھی بکرے ذبح کروں گا ولیمے پہ، تو قرض لے پکڑ کے اس طریقے سے وہ بکرے خریدے جائیں اور ولیمے کا کھانا بنے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، دکھاوا تو بالکل ممنوع ہے ہماری شریعت میں۔ آگے دیکھیے، وعن صفیہ بنت شیبة قال اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم على بعض نسائه بمدین من شعیر۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا ولیمہ 2 سیر جو کے ساتھ کیا،
دو سیر جو کے ساتھ، یعنی کتنی مقدار ہوگی، کتنے لوگ کھا سکیں گے. دیکھیں بعد اپنی ازواج کا اس طریقے سے ولیمہ کیا. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه. وفي رواية لمسلم فليجب عرسا كان أو نحوه حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شادی کے کھانے کی طرف بلایا جائے اس میں حاضر ہو. اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے فل یوجب عرسن، تو نکاح کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، او نحوہ، یا جو اس کے مانند ہے، یعنی نکاح کی دعوت یا اس کے علاوہ کوئی اور دعوت کی جا رہی تو نکاح کی دعوت ہو تو کوئی بھی دعوت ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے. تو اس حدیث سے بعض حضرات نے یہ فرماتے کہ شادی شدہ بیاہ کے کھانے کی، یعنی شادی کے کھانے کی کوئی دعوت دے تو قبول کرنا واجب ہے. اور اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی کے کوئی عذر اس کو نہیں، اس کے دعوت قبول نہ کرے تو وہ گنہگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ذکر کرتے ہیں کہ من ترک دعوت فقط عصى اللہ و رسولہ، یعنی جس شخص نے دعوت قبول نہ کی تو اس سے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. کیونکہ بعض علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. ہم پڑھ چکے ہیں نا ہمارا حنفیہ کا کیا قول ہے ولیمہ کے بارے میں. جی کون بتائے گا؟ ولیمہ کرنے کے بارے میں، ولیمہ کی دعوت کے بارے میں بتا دیجیے، عام دعوت کی بات نہیں ہو رہی. جی ہم کیا کہتے ہیں، ولیمہ کیا ہے؟ ولیمہ سنت ہے. سنت ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو جو یہ والی احادیث آئیں گی کہ جس نے یہ دیکھیں جس نے ترک کر دیا ولیمے کو تو اس کو کیا کہا گیا، من ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے دعوت قبول نہیں کی. تو بعض علماء کرام تو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ جانا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے. اچھا، قبول کرنے کے معنی میں یہ بات یاد رکھیں کہ قبول کرنے سے مراد ہے کہ دعوت میں جانا، یعنی اگر کسی شخص کو شادی میں بلایا جائے تو اس کے لیے اس دعوت میں جانا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے. اور جہاں تک بات ہے کھانے میں شریک ہونے کی تو اس بارے میں متفق طور پر یہ بات ہے کہ اگر روزے سے نہ ہو تو کھانے میں شریک ہونا مستحب ہے، یعنی واجب نہیں کیوں کھانا. ٹھیک ہے، تو اب ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شادی میں دعوت دی جاتی ہے ادھر جانا واجب ہے، اور باقی دوسری جو عام دعوتیں دی جاتی ہیں اس میں جانا مستحب ہے. جبکہ امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ابن ملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعوت قبول کرنے کا جو وجوب ہے، واجب ہونا، وہ بعض صورتوں میں ساقط ہو جاتا ہے. کیسے؟ کب؟ جب یہ شبہ ہو کہ جو کھانا جو دعوت میں بنایا جا رہا ہے وہ حلال مال کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی ایسے جو لوگ ہیں جیسے جاب کرتے ہیں ان کے گھر آپ کھانا کھا رہے ہیں، جیسے بینک کے میں جاب کرنے والے ہیں، بینک کی نوکری کرنے والے ہیں، اور جیسے آپ غالب گمان کو دیکھتے ہوئے پولیس کا جو نوکری کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں آپ، بہت کم ہے. ہم حسن زن رکھتے ہیں، سب سے پہلے بات ہے حسن زن رکھنا، لیکن آپ کو جہاں پر لگے کہ شاید یہ رشوت لیتے ہوں، شاید یہ والا معاملہ ہو، تو اس میں پھر احتیاط کرنی چاہیے. تو ایسے لوگوں کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے. 1 منٹ دیجیے ذرا مجھے. جی
آگے دیکھیے، تو جس کے مال کا ہو کہ اس کا مال حلال نہیں ہوگا تو اس طرح کی دعوت میں جانا ٹھیک نہیں ہے، ادھر نہ جائے تو بہتر ہے۔ یا پھر کچھ ایسے لوگ جو شر انگیز لوگ ہوں اور آپ کو پتا ہو ان سے کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یا پھر یہ ہو کہ اس قابل نہ ہو کہ ان کے ساتھ کہیں بیٹھا جائے، کہ ان سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوں، تو پھر اس دعوت میں جانا، یعنی ان لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے کہ جن سے لڑائی جھگڑے کا امکان ہو، تو پھر اس دعوت کو قبول نہ کرنے میں پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیے، اور یہ بھی بات ہے کہ وہ دعوت ایسی نہ ہو کہ جہاں پر ممنوع چیزیں جو شریعت میں ممنوع ہے وہ والے کام ہو رہے ہوں، ناچ گانے، شراب اور جوا اور اس طریقے کی فضول خرچی اور پٹاخے اور یہ چیزیں، چلے یہ جو پٹاخے وغیرہ ہیں، اس طریقے کی چیزیں جو کرتے ہیں وہ فضول خرچی میں آتا ہے، لیکن ایسا لہو کام جیسے گانے بجانے ہو رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ شراب وغیرہ پی جا رہی ہے، تو غیر شرعی تفریحات جہاں پر مرد عورتوں کا اکٹھ ہو رہا ہو تو یہ غیر شرعی کام ہے، تو ایسی مجلسوں میں اور ایسی شادی بیاہ میں بھی جانا اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کل دیکھیے کہاں ہے ہماری کون سی ایسی مجلس ہے جو ان چیزوں سے خالی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر مجلسوں میں، اکثر ایسے گیٹ ٹوگیدر میں اسی طریقے کا پایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے صوفیہ کا جو قول ہے، صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں ان کا کیا ہے کہ گوشہ ایسی حالت میں تو گوشہ نشینی حلال ہو جاتی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، وہ فرماتے ہیں کہ آج کل گوشہ نشینی یعنی ایک جگہ پر بیٹھ جانا لوگوں سے دور ہٹ کر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو کہ احتیاط کے پیش نظر کہ میں اگر اس طرح کی محفلوں میں جاؤں گا تو میرے اخلاقیات اور میرے خود بگڑنے کے خدشات ہیں، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ان سے دور رہے اور گوشہ نشینی کو ہی اختیار کرے۔ وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تمہیں سے کوئی کھانے کی طرف بلایا جائے تو اس کو قبول کرے، اگر چاہے تو کھائے، اگر چاہے نہ کھائے۔ دعوت قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعوت قبول کرنا یہاں پر، تو دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ دائی کی طرف جانا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ ہاں، اگر دعوت میں چلے گئے وہاں پہ کھانے میں شریک ہونا اس کو سنت ہے، بلکہ کہ اس کو کھا لے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بشرطیکہ اس کا روزہ نہ ہو۔ تو اب یہاں پر یہ اس بندے کی دعوت کو قبول کرنا بھی اس بندے کے حق میں واجب ہے جس کو کوئی عذر لاحق نہ ہو۔ مطلب اگر دعوت دی جا رہی ہے اور وہ جہاں پر بلایا جا رہا ہے وہ اتنے دور ہے کہ وہاں پہ وہ تکلیف و مشقت برداشت کر کے پھر جائے گا، تو اس صورت میں دعوت کو قبول نہ کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام طعام الولیمۃ يدعى لها الاغنیاء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى اللہ ورسولہ، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کھانا اس نکاح کا ہے کہ اس کے لیے دولت مند بلائے جاتے ہیں اور فقراء کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اب یہاں پر اس کھانے کی برائی نہیں کی جا رہی، برا کھانا کیا ہے نا، برا کھانا اس نکاح کا ہے، کھانے کو نہیں کہا جا رہا، ولیمے کی دعوت کو تو نہیں برا کہا جا رہا، یعنی ولیمے کے کھانے کو کی برائی بیان نہیں ہو رہی، بلکہ دعوت ولیمہ کرنے کا حکم۔ دیکھیے دعوت دیتے ہوئے آپ غریبوں کو بھول جاؤ اور امیروں کو اور اپنے سٹیٹس کے حساب سے آپ بلا رہے ہو اور غربا کو نہ پوچھا جائے تو وہ ایک برا ولیمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کچھ لوگوں میں عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ اپنے ولیمے میں صرف مالداروں کو بلاتے تھے اور انہیں اچھا اچھا کھانا کھلاتے تھے، اور جو غریب ہیں بیچارے تو ان کی بات بھی ان سے بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ان کو کچھ کھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بری عادت ہے اور اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اسی طرح اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔
دعوت نہ قبول کر کے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی. جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی، جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اس نے غالباً گویا اللہ تعالیٰ کے ہی حکم کی نافرمانی کی. تو جو حضرات دعوت کے قبول کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں وہ اس قول کو اپنی اس حدیث کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ جمہور علماء جو ہے وہ اس حدیث کو کس پر محمول کرتے ہیں، یعنی اس مستحب ہونے کی تاکید ہونے پر اس پر محمول کرتے ہیں، یعنی اس پر کس چیز پر لے کر آتے ہیں کہ یہ اس بات پر ہے کہ مستحب ہونے کی تاکید کی گئی. یہ نہیں، بہت اچھا ہے کہ اگر اس کو کیا جائے کہ ولیمے میں جایا جائے یا پھر کوئی دعوت دی جائے تو اس کو نہیں ترک کرنا چاہیے. وعن ابي مسعود الانصاري قال كان رجل من الانصار يكنى ابا شعيب كان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس 5 فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته قال لا بل أذنت له. کیا فرماتے ہیں حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی کنیت ابو شعیب تھی. اس کا غلام گوشت بیچتا تھا. اس نے اپنے غلام کو کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 میں سے ایک ہوں، یعنی 5 اپنے دوستوں میں سے 4 کسی اور کو بلا لوں اور 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم. غلام نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا، پھر اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی چل دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو شعیب، یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر چاہے تو اس کو اذن دے، اگر چاہے تو واپس کر دے. ابو شعیب نے کہا میں نے اس کو بھی اذن دیا. اب دیکھیں یہ بات سنیں، آج کے زمانے میں دیکھیں کوئی پیر صاحب جا رہا ہے اور اس کو دعوت پیر صاحب کو دی ہوئی ہے. چلیں آج کل غالباً عرف میں یہ ہے کہ پیر صاحب، ظاہر پیر صاحب ہیں، ان کے ساتھ 2-3 ہوں گے ان کے باڈی گارڈ بھی. اب 2-3 کی بجائے وہ اپنی مرضی سے تیسرا بھی آ جائے، تیسرا چوتھا، ایک تو نیت بنائی بھی ہوتی ہے نا ان کے ساتھی بھی ہوں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، نیت بنائی بھی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھیوں کی بھی دعوت ہوگی، وہ اکیلے نہیں آئیں گے. اب پیر صاحب ایک پوری بارات ساتھ لے آئے کہ 5-6 لوگ اور بڑی پیار ہے ان کی، تو اب کیا یہ بات جائز ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، تمام دنیا اور تمام کائنات کے سردار، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ ایک آدمی آ گیا تو عاجزی انکساری کیا ہے؟ امت کو تعلیم کیا دی کہ اس کے لیے بھی پوچھ لو کہ بھئی تمہیں اجازت دیتے ہو تو اس کو بٹھا لو، نہیں جاتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا. میں آخری نبی ہوں، ٹھیک ہے، میں سید الانبیاء ہوں، اور دیکھ لیجیے عاجزی کا پہلو، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا دین یہ اعتدال سکھاتا ہے. اور اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تھے وہ بھی کتنے بے باک تھے اور ان کی ایسی تربیت ہوئی بھی تھی کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کی اجازت دیتا ہوں، اگر وہ چاہتے تو اجازت نہیں بھی دے سکتے تھے. حضرت فاطمہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جو جن کی نکاح ان غلام سے ہوا تھا مغیرہ، ہم نے پڑھ چکے نا ان کا کہ وہ ان سے الگ ہونا چاہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو تمہاری محبت میں گلیوں میں پھر رہا ہے اور تم جو ہے وہ چاہتی ہے تو کر لو، تو اجازت دے دی، ان کی مرضی پر چھوڑ دیا. تو ادب میں شامل بھی ہے کہ اگر آپ کو اجازت دی جائے تو آپ اس اجازت کو اویل بھی کر سکتے ہیں. عقیدت اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ عقیدت رکھنی چاہیے، عقیدت سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے اپنے بڑوں سے. کیوں؟ کیونکہ عقیدت کا بت نہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ جب ٹوٹتا ہے نا تو انسان کو بہت بری ٹھیس پہنچتی ہے. جبکہ اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے محبت رکھی جائے نا تو وہ تو ظاہر محبت جس سے ہوتی ہے، اس کی تو کمی کوتاہی بھی ہو تو وہ ہم معاف کر دیتے ہیں، بھئی اس سے تو محبت ہے. ٹھیک ہے، محبت اس سینس میں جسے اللہ کی محبت ہے، وہ تو اللہ کی محبت تو بہت اعلیٰ درجے کی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتی اس جگہ محبت کا. جیسے ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے والدین سے محبت ہے، والدین مار بھی دے تو ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو کوئی تھپڑ بھی لگا دیں اور وہ ناراض ہم سے ہو جائے پھر بھی وہ ہمارے بچے ہیں، پھر انہیں ان کے سینے سے لگا دیں گے تو بچے یہ نہیں کہتے اماں نے مجھے مارا تھا
تو اب میں نے ماں کو بلانا ہی نہیں ہے. بچوں کے دل میں ماں کی محبت ہے. عقیدت کیا ہوتی ہے کہ آپ اتنا اس بندے کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا کھانا پینا وہ آپ کے لیے ایسا رول ماڈل بن جاتا ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سے قابل برداشت نہ ہو. اور آپ کے جو ٹوٹل جو ان کے اوپر میں آپ کا ایک حساب سے ایک عقیدہ ہی کہوں گی کہ ان کی پرسنالٹی کو لے کے بنا ہوا تھا وہ ایک دم دھڑام سے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایسے کئی بے اعتدالی کا مظاہرہ ہو چکا ہے ہمارے دینی حلقوں کے اندر بھی. تو جب اس طریقے کا کچھ معاملات پیش آتے ہیں تو اس میں اس چیز کے کا ہی دھیان رکھنا چاہیے کہ عقیدت سے زیادہ بہتر ہے. عقیدت ہونی چاہیے, اس کی بالکلیہ میں نفی نہیں کر رہی کہ عقیدت بالکل نہ ہو, لیکن عقیدت سے زیادہ محبت ہو کہ وہ بھی انسان ہے, ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن وہ پھر بھی ہمارے بڑے ہیں. ٹھیک ہے, کس چیز پہ دھیان. تو یہاں پر دیکھیں کتنی پیاری بات یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کہا کہ تم اجازت دیتے تو بولو, اگر فرض کرے اجازت نہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں منانا تھا. لیکن یہاں پہ اخلاقیات کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو اجازت دے دینی چاہیے تھی اور انہوں نے دے دی. ٹھیک ہے, اور اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی دعوت میں بن بلائے مہمان کی طرح چلا جائے, اور اسی طرح کسی مہمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بن بلائے شخص کو اپنے ساتھ دعوت میں لے جائے. مہمان ہے, اس کو بلایا جا رہا ہے, اور بن بلائے کو ساتھ گئے, چلو تم بھی ساتھ آ جاؤ میرے. ٹھیک ہے, اگر میزبان نے اس کی صریح اجازت دے دی یا پھر ایسی دعوت ہو جہاں پہ اذن عام ہو کہ ہر کوئی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر جیسے فرض کریں کوئی اوپن ہاؤس کوئی رکھا ہوا ہے انٹروڈکشن کا, اور اس میں سب کو دعوت ہے اور وہ آ سکتے ہیں. اسی طریقے سے کہیں مدرسے کا یا پھر کسی اسکول کالج کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے یا پھر وہاں پہ کوئی بیان ہو رہا ہے اور وہاں پہ اجازت ہے تو پھر وہاں پر جا سکتے ہیں, اور کچھ ریفریشمنٹ کا بھی سامان رکھا ہوا ہے انہوں نے اس طریقے سے, تو پھر وہاں پر جا سکتے ہیں. اور لیکن بن بلائے مہمان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے, اور میزبان کی مرضی پر ہوگا کہ اگر کہے گا نہیں میں اس کو نہیں بٹھا سکتا تو پھر وہ اس کو چلے جانا چاہیے, اس کو برا نہیں منانا چاہیے. لیکن اگر کوئی غریب شخص ہے اور وہ محتاج ہے کھانے پینے کا تو بہتر یہ اخلاقیات کا تقاضا یہ کہ اس کو بھی کھانے میں شریک کر لیں, اور اگر اس کو نہیں کر سکتے تو پیار محبت سے نرمی کے ساتھ اس کو واپس کر دیں. ٹھیک ہے, جبکہ شرح السنہ میں یہ بات بھی کہی گئی کہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کسی غیر مدعو کو دعوت کے کھانے میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دعوت دی اور اس کے سامنے کھانا رکھ کر اس کو کھانے کا مالک بنا دیا تو اب اس مہمان کے لیے اجازت ہے, یعنی وہ خود مختار ہو گیا کہ وہ اس کھانے کو خود کھائے یا کسی اور کو دے دے, کسی اور کو کھلا دے. ٹھیک ہے, یہ اس کا اپنا اختیار ہے. اور اگر اس کو کہا جائے یعنی دسترخوان بچھایا جائے اور دسترخوان پہ اس کو کہا جائے کہ یہ سب بیٹھے کھا رہے ہیں, وہ بھی کھانا کھا رہا ہے, تو پھر وہ یہیں بیٹھ کر کھائے گا, اور جو کچھ بچ جائے اسے میزبان اٹھا کر لے جائے گا. مہمان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے ہی کھائے, اور وہاں پر یہاں سے اٹھا کر کچھ بھی اپنے گھر نہ لے کے جائے, یعنی کسی اور کو نہ کھلائے. جبکہ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر دو دسترخوان بچھے ہوئے ہوں اور دونوں دسترخوانوں پہ چیزیں رکھی ہوں اور کسی کوئی ایسی جگہ کوئی چیز ہو جو اس دسترخوان پہ بھی نہیں رکھی, تو یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ایک دسترخوان والے میں سے کوئی شخص اٹھ کر اپنے دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر دوسرے دسترخوان والوں لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیز یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے اس طریقے سے کرنا. اب دیکھیں شادی ہالز میں کیا ہوتا ہے, آئس کریم ختم ہو گئی, وہ کیا کہتے ہیں جلدی جلدی اب آخر میں دیکھیں کھانا کھانے کا تو صحیح وہیں پتا چلتا ہے نا کون کتنا کس طریقے سے کھاتا ہے. تو ہمارے ہاں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اب کیا کہا جائے کہ پوری اتنا بھر لیا جاتا ہے, ایک دم بھاگ کر جاتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا ہوا نا. تو اب وہ اس طریقے سے بھاگ کر جاتے ہیں اور اتنی پلیٹ بھر لیتے ہیں اور ایسے کھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں اس طریقے کا, نعوذ باللہ. اور پھر آخر میں وہ پلیٹ ویسی بھری اور وہ چھوڑ کر نعوذ باللہ کھانا اور ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ لالچ انسان کو. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ اب جیسے فرض کری میٹھا ختم ہو گیا, میٹھا ختم ہو رہا ہے, ابھی آئس کریم ہے یا کچھ بھی جس طرح رکھا جاتا ہے,
اب وہ کسی اور کی ٹیبل سے اٹھا کر بھی یہاں موجود ہے، یہاں سے اٹھا لیں، تو بتائے بغیر اب ان کی ٹیبل لگی ہوئی ہے، ان کے پاس ہے، تو وہاں سے اٹھا کر اپنی ٹیبل پہ لے آنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ وعن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اولم على صفیہ بصوت وتمر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا۔ اب اس کو پہلے تو آیا کہ حسیس سے، وہ حیث سے کیا، تو اس میں ہے کہ جس نے جو دیکھا نا، کس نے ستو اور کھجوری صرف دیکھے، کس نے وہ حیث دیکھا، تو جس نے جو دیکھا اسی کو روایت کر دیا، اس لیے اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، مطلب جس نے جو دیکھا ولیمے میں جو پیش کیا گیا اس نے اسی کو روایت کر دیا۔ آگے دیکھیں، وعن صفیة أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء ووضع يديه على عضادة الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحبة البيت فرجع فقالت فاطمة فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ قال أنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مروقا، رواہ احمد و ابن ماجہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، مہمان بن کر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں اور وہ ہمارے ساتھ کھائیں تو بہتر ہے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کے دونوں بازو پر رکھے، گھر کے کونے میں ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے پھیرا؟ آپ نے فرمایا میرے لیے اور یہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی زینت والے گھر میں داخل ہو۔ قرام زینت والا منقش پردے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے گوشے میں جو پردہ بنا ہوا تھا اس پہ نقش و نقوش نہیں تھے، لیکن وہ پردے سے دیوار کو اس طرح ڈھکا گیا تھا جیسے دلہا دلہن کے لیے جو وہ پردوں سے اس کو سجاتے اور سحری کا کام کرتے ہیں نا، وہ والا، اس طریقے سے کچھ اس طریقے سے بناوٹ کی گئی تھی اور دیوار کو اس طریقے سے سجایا گیا تھا۔ تو اس سے دنیا داروں اور مالی وجاہت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے اس طرح کی بناوٹ سے، تو یہ سمجھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو دیکھتے ہی واپس ہو گئے۔ تو اس سے پھر کیا تنبیہ فرمائی کہ دیواروں کو اس طریقے سے پردوں سے سجانا اور ڈھانکنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی بے جا زینت و سجاوٹ ہے جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو گھر کی سجاوٹ اور گھر میں جو آرائش کا سامان ہے، ڈیکوریشن پیسز ہیں، تو اب ان کا استعمال کرنا، اور اگر اللہ نے استعداد دی ہے اور ذوق ہے اور اپنے بجٹ کے اندر اندر کچھ کام ایسا کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پھر وہی دنیا کی بات کہ دنیا کو کم رکھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زیب و زینت کی چیزوں سے اجتناب کرتے تھے کہ اس میں دل نہ لگے۔ ایک دفعہ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ منقش تھا اس کے اوپر، جائے نماز کے اوپر، ایک کپڑے کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہٹا دو، ٹھیک ہے، اس طریقے اس کو ہٹا دو کہ مجھے خلل واقع ہوا ہے میرے نماز پڑھنے میں اس کو۔ تو ہمارے دیکھیے جائے نماز کتنے بناوٹی اور کتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور ہم ان کے اوپر ہی نظر رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو خاص خشوع و خضوع کا جو تقاضا ہے وہ پھر نہیں رہتا۔ آگے دیکھیے، عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة فدخل سارقا وخرج مغيرا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعوت کیا جائے پھر اس کو قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ جو شخص کھانے کی مجلس میں آیا بن بلائے تو پھر وہ چور ہو کر داخل ہوا، اور خرج مغیرن، اور پھر وہ لوٹ کر نکلا، یعنی سوری وہ اور لوٹ کر نکلا، مغیرن یعنی اس نے اس کو لوٹ لیا۔
تو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو جو بغیر بلائے اگر کوئی دعوت میں پہنچ جائے تو وہ چور کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے. اسی کے دیکھیں نا، چور چھپ کر کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے بن بلا مہمان بھی صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر داخل ہوا تو اس کو بھی اس نے غلط اور غیر اخلاقی حرکت کی. اب دیکھیں یہ بھی بات دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ 2 بندوں کی اجازت ہے، لیکن پوری فیملی آ رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ان احادیث کو سامنے رکھیے نا. اب آپ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کتنی زیادہ ہیں، اور ہم نے اسٹیمیٹ پھر بھی دماغ میں لگایا ہوتا ہے کہ لوگ تو ڈھیٹ ہیں اور انہوں نے اپنی پوری فیملی کو لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ 2 بندے لکھے ہوئے تھے گھر میں کہ 2 افراد ہیں، لیکن پوری فیملی اور جو یہ کر رہے تھے دعوت، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ این ٹائم میں ہال میں وہ ایک لڑکی کی بچی کی شادی ہو رہی تھی، 300 تک بندہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی پورا بھرا ہوا تھا. تو اب پوری فیملی جن کو انہوں نے اپنی بہو کو بھی، ابھی بہو کی نئی شادی ہوئی تھی، بہو کو بھی اس کا 2 بیٹیوں کو کہ ایک کو دیکھا کہ بیٹی جو ان میریڈ ہے بیٹیاں وہ بھی 3-4 آئی نہیں تھی، اور جو بیٹے کی ابھی شادی ہوئی تھی وہ بہو کو بھی لے کے ساتھ پہنچی ہوئی تھی، حالانکہ ان کو صرف اور ان کے شوہر کو بلایا گیا تھا. تو یہ دیکھیں کتنی بد اخلاقی کی بات ہے، اور کس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو، ان اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر چور کی حیثیت سے فرمایا گیا کہ وہ چور بن کر داخل ہوا اور اس کو نہیں بلایا گیا تھا. اور حرص و لالچ، کھانے پینے کے لالچ میں اور پہنچ جانا، اور بعد میں اس طریقے سے ہونا کہ آپ کو تو بلایا نہیں گیا تھا، تو اپنے ہاتھوں ہی اپنی عزت کو پامال کرنے والی بات ہے نا. اس طریقے سے اپنے ہاتھوں ہی وہ اپنی عزت خراب کرے گا، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. آگے دیکھیے، وان راجن کتنا ٹائم ہو گیا ذرا دیکھ لیجئے، 10:10. چلیے جی، یہی ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں، پھر اگلا انشاءاللہ کل کریں گے. وعن رجل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اجتمع الداعیان فاجب اقربهما بابا وان سبق احدهما فاجب الذي سبق. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت 2 دعوت کرنے والے جمع ہو جائیں تو ان میں سے جو ازروئے دروازے کے نزدیک ہوں ان کی دعوت کو قبول کرو. اگر ان دونوں میں سے کسی نے پہل کر دی تو اس کی دعوت قبول کرو جس نے پہل کی. تو اب اگر ہم سائے ہیں، پڑوس میں سے کوئی دعوت آئی ہے، تو اب آپ کے لیے جو دروازے کے قریب زیادہ ہے اس کی دعوت کو قبول کریں، اور اگر ان میں سے بھی جو پہلے آ گیا تھا آپ کو دعوت دینے کے لیے گھر میں یا پھر آپ کو کسی بھی طریقے سے، تو آپ اس کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں پہلے. اچھا، اگر شہر کے باہر آپ کو کہیں بھی کسی نے دعوت دی ہے، تو یا پھر آپ کا رشتے کے حساب سے دیکھا جائے، یعنی دوسرے سے زیادہ قریبی رشتہ ہے اور پہلے سے اتنا نہیں ہے، تو جس کو زیادہ قریبی رشتہ ہے اور جان پہچان کا والا رشتہ ہے، تو اس کی یعنی فرض کریں ایک ہی دن میں آپ کی امی نے بھی دعوت کر دی اپنے گھر، اور آپ کے پڑوس میں بھی دعوت تھی، یا آپ کی کسی سہیلی نے بھی کر دیا، تو رشتہ قریبی کس کا ہے؟ ماں کا رشتہ ہے، تو ماں کی طرف جانا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ بھی اعتبار کریں کہ اگر کوئی نیک اور صالح ہے، اس نے دعوت آپ کی ہے، تو اس کی دعوت کو بھی قبول کرنے کو ہم پریفر کر سکتے ہیں. اور اسی پھر حدیث سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی طالب علم پہلے آ جائے استاد کے پاس، تو اور وہ بیٹھا ہے اور پھر ایک اور طالب علم بعد میں آئے، تو استاد کے لیے بھی ہے کہ وہ پہلے اس بندے سے اس شاگرد کا سبق سنے یا اس کو سبق پڑھائے جو پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوئی عالم بیٹھے ہیں، کوئی مفتی ہیں، اور ان میں سے 2-3 لوگ سوال کر رہے ہیں، فتویٰ پوچھ رہے ہیں، تو عالم کے لیے بھی یا مفتی کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ اس کو جواب دے جس نے پہلے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے، یا جو پہلے آیا ہے جس نے مسئلے کو پہلے بتایا. تو اس طریقے سے چلیے جی، ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئے. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی.